السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ بیٹا کہاں جا رہی ہو آپ؟ فیضان صاحب نے اسے بیگ کندھے پر ڈالے باہر کی طرف بڑھتے دیکھ کر پوچھا۔ بابا جان ٹیوشن کے لیے جانا ہے۔ ثنایا نے مڑ کر انہیں پریشانی سے جواب دیا۔ بیٹا آپ کو اب ٹیوشن جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھ کر ہی پڑھیں۔ فیضان صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ لیکن بابا جان میرے سیکنڈ ایئر کے پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں اور سلیبس کور نہیں ہے۔ ثنایا روحانسی ہوتی ان کے قریب جاتی ہوئی منمنائی۔ ثنایا بیٹا بات کو سمجھو، تمہارے ڈیڈ تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہے ہیں۔ نورین بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ بٹ ماما، ثنایا نے احتجاجی طور پر کچھ کہنا چاہا تھا۔ بس ثنایا بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فیضان صاحب نے غصے سے کہا تو ثنایا روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ اپنی پڑھائی کو لے کر کتنی سیریس تھی یہ فیضان صاحب اور نورین بیگم اچھے سے جانتے تھے، لیکن وہ اس کے گھر سے باہر جانے کا خطرہ بالکل مول نہیں لینا چاہتے تھے، کیونکہ اس کا منقوع اس سے ڈھونڈ رہا تھا جس کی خبر انہیں آج صبح ہی ہوئی تھی، اور وہ ثنایا کو اس کی پہنچ سے دور ہی رکھنا چاہتے تھے، اپنی بیٹی کو اس کے حوالے بالکل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جلد از جلد ثنایا کو یہاں سے بھیجنے کا سوچ لیا تھا، لیکن اس کی سیکنڈ ایئر مکمل ہونے سے پہلے وہ نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ بعد میں تو وہ اس کو ہائر اسٹڈی کا بہانہ کر کے بھیج دیتے، لیکن اگر پہلے اس سے یہ بات کرتے تو وہ 100 طرح کے سوال کرتی، اور فیضان صاحب اسے بالکل بھی اس کی بھنک نہیں لگنے دینا چاہتے تھے۔ ثنایا نے ٹیوشن نہ جانے پر بھوک ہڑتال کر لی۔ اس کو اپنی پڑھائی بہت عزیز تھی، اور ٹیوشن نہ لینے کی وجہ سے اس کے 2 دن ضائع ہو چکے تھے، جس پر فیضان صاحب کو مجبوراً اس کے لیے ہوم ٹیوٹر ارینج کرنا پڑا، جو کہ کل سے آنے والا تھا۔ ثنایا کو تسلی دیتے ہوئے فیضان صاحب باہر لے کر آئے تھے، اور اب اس کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروا رہے تھے، اور ثنایا نخرے دکھاتی ہوئی کھا رہی تھی جب فیضان صاحب نے اس کے بچپن کا قصہ اسے سنایا، جس پر وہ ہنستے ہوئے ان کے ساتھ باتوں میں لگی تھی۔ یوں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی ثنایا ہے جو اس سے ناراض تھی۔ وہ فیضان ہاؤس میں داخل ہوا تھا، ارد گرد ہر چیز کو زیرک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ ہال میں داخل ہو چکا تھا، جہاں فیضان صاحب اور نورین بیگم پہلے سے ہی اس کے انتظار میں تھے۔ ارے آئیے آئیے، مسٹر زئی آپ ہی ہیں نا ہماری ثنایا کے ہوم ٹیوٹر؟ فیضان صاحب کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ جی سر میں ہی ہوں، آپ مسٹر فیضان ہیں؟ وہ یاد کرنے والے انداز سے بولا۔ جی میں فیضان، آپ سے میری ہی بات ہوئی تھی۔ آپ بیٹھے نا، میں چائے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ نورین بیگم نے مسکرا کر کہا۔ نہیں میم، چائے ناشتے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ مجھے پڑھانا کنہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ جی مسٹر زئی آپ آئیے میرے ساتھ، فیضان صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا ان کے پیچھے چل پڑا جب فیضان صاحب اس کو لیے اسٹڈی روم میں داخل ہوئے تھے، جہاں ثنایا پہلے سے ہی اپنی کتابیں کھولے ان پر جھکی ہوئی تھی۔ ثنایا بیٹا، فیضان صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے بلایا۔ جب وہ جی بابا کہتی ہوئی ان کی طرف دیکھنے لگی، ان کے برابر کسی لمبے چوڑے مرد کو دیکھتے ہوئے اس نے حیران ہوتے ہوئے سوالیہ نظروں سے فیضان صاحب کی طرف دیکھا۔ بیٹا یہ آپ کے ہوم ٹیوٹر ہیں۔ سر آپ کنٹینیو کریں، میں بعد میں آتا ہوں۔ فیضان صاحب اس سے کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ المیر خان زئی اس کی طرف بڑھا تھا جب وہ پیچھے ہوتی لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ کیا آپ آج سے مجھے ٹیوشن دیں گے؟ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے سوال کیا تھا، پھر اپنا سوال سمجھ آنے پر تیزی سے آنکھیں میچ گئی۔ ابھی تو اس کے بابا جان بتا کر گئے تھے کہ وہ اس کے سر ہیں۔ میرا مطلب ہے آپ غصہ تو نہیں کرتے نا سر؟ ثنایا نے معصومیت سے سامنے کھڑے المیر خان زئی سے پوچھا، جو اسے جو ہی دیکھ رہا تھا۔ لٹل گرل، یہ تو تم پر ہے کہ تم میری بات مانتی ہو یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ ثنایا کو سانس روکنے پر مجبور کر گیا۔ میں آپ کی بات مانوں گی سر، اس نے لرزتے لہجے میں کہا۔ المیر خان زئی دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر اور انداز میں بے پناہ معصومیت دیکھ کر المیر کی آنکھوں کا غصہ کہیں دور جا سویا۔ لب مسکرائے تھے، وہ اس کی معصوم پری ہی رہنے والی تھی۔ فیضان صاحب نہیں جانتے تھے
کہ جس کی وجہ سے وہ ثنایا کو گھر بٹھا رہے تھے، اسے باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے، اس شخص کو وہ خود اپنے گھر تک لا چکے ہیں۔ ہاں، وہ وہی تھا، المیر خانزئی، ثنایا کا منکو، اس کا بچپن کا ساتھی۔ ٹھیک ہے، پھر اپنی بکس اوپن کرو اور بتاؤ کہاں تک پڑھ چکی ہو۔ المیر اس سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھتا سنجیدگی سے اسے پڑھانے لگا۔ المیر خانزئی کی گہری سیاہ آنکھیں کتاب پر جمی ہوئی تھیں، لیکن اس کی تمام تر توجہ سامنے بیٹھی اس لڑکی پر تھی جو اس وقت پریشانی کے عالم میں اپنی پینسل لبوں میں دبائے ایک سوال حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ثنایا تھی، وہی ننھی ثنایا جس کی یادیں المیر نے برسوں اپنے دل میں پالی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سسر یعنی فیضان صاحب اتنے انجان بن جائیں گے کہ اسے خود پہچاننے سے قاصر رہیں گے۔ سر، یہ یہاں سے سمجھ نہیں آ رہا۔ ثنایا کی دھیمی آواز نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ المیر تھوڑا اور اس کے قریب ہوا، اس کی خوشبو المیر کے حواس پر چھانے لگی۔ دیکھو لٹل گرل، یہاں فارمولہ غلط لگا رہی ہو، یہاں اس کو ایک بار پلس اور ایک بار مائنس کرنا ہے۔ اس نے قلم پکڑ کر کاغذ پر لکھنا شروع کیا۔ اس کی انگلیاں ثنایا کے ہاتھ سے چھو گئیں، جس پر وہ کسی کرنٹ کی زد میں آ کر پیچھے ہٹی۔ آرام سے، میں آپ کو کھا نہیں جاؤں گا، المیر نے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ ثنایا نے چوری چھپے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ جتنا وجیح تھا، اس کی آواز اتنی ہی روبدار تھی۔ باہر ڈرائنگ روم میں فیضان صاحب اور نورین بیگم صوفے پر بیٹھے کچھ سنجیدہ گفتگو کر رہے تھے۔ فیضان صاحب، آپ کو پکا یقین ہے نا کہ المیر خانزئی ہمیں نہیں ڈھونڈ پائے گا؟ مجھے تو ہر دستک پر ڈر لگتا ہے، نورین بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ نورین، میں نے ثنایا کا پاسورڈ بنوانے کا کہہ دیا ہے، بس یہ سیکنڈ ایئر کے پیپرز ہو جائیں، میں اسے لندن بھیج دوں گا، وہاں وہ محفوظ رہے گی۔ رہی بات المیر کی، تو وہ اس وقت سرحد پار اپنے بزنس میں مصروف ہوگا، اسے کیا خبر کہ ہم شہر بدل چکے ہیں۔ فیضان صاحب نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ جس خطرے سے وہ ثنایا کو بچا رہے تھے، وہ ان کے برابر والے کمرے میں بیٹھا ان کی بیٹی کو پڑھا رہا تھا۔ پڑھائی کے دوران المیر کی نظریں مسلسل ثنایا کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ وہی معصوم ثنایا تھی، وہی آنکھیں جن میں شرارت کی جگہ اب خوف نے لے لی تھی۔ ثنایا، المیر نے اچانک اس کا نام لیا۔ جی سر۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو اس گھر سے دور جانا ہے تو کیا آپ جائیں گی؟ المیر نے پرسوچ انداز میں بہت سنجیدگی سے سوال کیا۔ کبھی نہیں، بابا جان کہہ رہے تھے کہ مجھے آگے پڑھنے کے لیے باہر جانا پڑے گا، لیکن میں ان سے دور نہیں جانا چاہتی، مجھے اپنے والدین سے دور ہونے سے ڈر لگتا ہے، ثنایا نے بھرائی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو بھر آئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے المیر کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ تمہیں کسی سے دور نہیں جانا پڑے گا ثنایا، اب تمہارا محافظ خود تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اس نے دل میں سوچا، پریشان مت ہو، جب تک میں آپ کا ٹیوٹر ہوں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، المیر نے یقین دلانے والے لہجے میں کہا۔ ثنایا اسے دیکھنے لگی۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد المیر اپنا بیگ سمیٹ کر کھڑا ہوا۔ فیضان صاحب اسے چھوڑنے باہر گیٹ تک آئے۔ بہت شکریہ مسٹر زئی، ثنایا بتا رہی تھی کہ آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، فیضان صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ثنایا سے پوچھ چکے تھے، اسے سمجھ آیا سر کا پڑھایا یا نہیں۔ فیضان صاحب، میں اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتا ہوں، چاہے وہ پڑھانا ہو یا اپنا حق لینا ہو۔ المیر نے ایک پراسرار نظر فیضان صاحب پر ڈالی اور بولا۔ فیضان صاحب ان کے اس جملے کی گہرائی نہ سمجھ سکے اور مسکرا کر سر ہلا دیا۔ المیر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنے موبائل میں ایک تصویر نکالی، یہ ان کے نکاح نامے کی تصویر تھی۔ آپ نے مجھے یہاں بلا کر اپنی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے فیضان صاحب، اب ثنایا یہاں سے جائے گی تو ضرور، مگر لندن نہیں، میرے گھر۔ گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز کے ساتھ ہی المیر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کھیل اب شروع ہوا تھا۔ اس کو اپنے ریسورسز سے پتہ چل چکا تھا کہ فیضان صاحب ثنایا کو یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں۔ اسٹڈی روم کی فضا خاموش تھی۔ المیر خانزئی نے میز پر پڑی کتاب کے صفحات پلٹے، لیکن اس کی نظریں ثنایا کے جھکے ہوئے سر پر جمی تھی۔ وہ حساب کے کچھ سوالات حل کر رہی تھی، مگر اس کی پیشانی پر پڑنے والی شکنیں بتا رہی تھیں
کہ وہ کہیں الجھ گئی ہے۔ المیر نے دیکھا کہ وہ بار بار اپنی پینسل کے پچھلے حصے کو دانتوں تلے دبا رہی تھی۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ المیر کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ وقت کتنا ہی کیوں نہ بدل جائے، فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ ثنایا، المیر نے دھیمی مگر روبدار آواز میں اسے پکارا۔ جی سر۔ ثنایا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں تھکن اور الجھن کے سائے تھے۔ کتاب بند کر دیں، آپ کا ذہن تھک چکا ہے، اب آپ سے یہ سوال حل نہیں ہوں گے، المیر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن سر، میں کر رہی ہوں، میرا سلیبس ابھی بہت رہتا ہے، مجھے جلد از جلد ختم کرنا ہے۔ ثنایا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پڑھائی صرف رٹا لگانے کا نام نہیں ہے، کبھی کبھی رک کر پیچھے دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ویسے کیا آپ کو اپنا بچپن یاد ہے؟ المیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا کی بات کر رہا ہو۔ ثنایا نے پینسل میز پر رکھ دی اور کچھ دیر سوچتی رہی۔ بچپن؟ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ ہم پہلے کسی بڑی حویلی نما گھر میں رہتے تھے۔ وہاں بہت سے درخت تھے، ایک جھولا تھا اور وہ اچانک رک گئی۔ اور کیا؟ المیر نے بے چینی سے پوچھا۔ اور ایک لڑکا تھا جو ہمیشہ مجھے تنگ کرتا تھا، لیکن جب بھی میں روتی تھی وہی مجھے چاکلیٹ بھی لا کر دیتا تھا۔ اس کا نام شاید میرو تھا۔ کتنا عجیب نام ہے نا سر؟ ثنایا نے معصومیت سے کہا اور پھر ہلکی سی ہنسی ہنس دی۔ المیر کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میرو، یہ وہ نام تھا جو صرف ثنایا اسے پکارتی تھی۔ اس کے پورے قبیلے میں کسی کی مجال نہ تھی کہ المیر خان زئی کو اس نام سے پکارے، مگر اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے وہ ہمیشہ میرو ہی تھا۔ آج سے 12 سال پہلے خان زئی حویلی کے وسیع و عریض لان میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ 6 سال کی ثنایا ایک سرخ فراک پہنے اپنے گڑیوں والے گھر کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ 14 سالہ المیر، جو اپنے قد کاٹ میں اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا، درخت کی اوٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ثنایا، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ المیر نے شرارت سے پیچھے سے آ کر اس کی آنکھیں بند کر دی۔ چھوڑے میرو، میری گڑیا کی شادی ہے، مجھے کام کرنے دیں۔ ثنایا نے ننھے ہاتھوں سے المیر کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ اسے کھولو، المیر ہنسا اور اس کے سامنے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا رکھ دی۔ ثنایا نے جیسے ہی ڈبیا کھولی، اس کے اندر ایک چھوٹی سی چاندی کی انگوٹھی تھی جس پر ایک ننھا سا نیلا پتھر جڑا تھا۔ واؤ، یہ تو بہت پیاری ہے۔ ثنایا اس انگوٹھی کو دیکھتی مسکرا کر بولی، یہ تمہارے لیے ہے۔ بابا سائیں کہہ رہے تھے کہ آج سے تم میری ہو گئی ہو، اب تم کسی اور سے کبھی بات نہیں کرو گی، اور جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ المیر نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، پھر آپ روز مجھے چاکلیٹ دیں گے نا؟ ننھی ثنایا ان الفاظ کی گہرائی نہیں سمجھتی تھی، مگر اس نے خوش ہو کر وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ روزانہ، زندگی بھر، المیر نے عہد کیا تھا۔ اسی رات ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ فیضان صاحب اور المیر کے والد سکندر خان زئی گہرے دوست اور کاروباری شراکت دار تھے۔ دونوں خاندانوں نے اس رشتے سے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیا تھا، مگر پھر وقت نے ایسی پلٹ کھائی کہ کاروبار میں اختلافات بڑھے، غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور فیضان صاحب راتوں رات اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر روپوش ہو گئے۔ المیر برسوں ان کی تلاش میں بھٹکتا رہا اور آج وہ اپنی اسی امانت کے سامنے بیٹھا تھا۔ سر، آپ کہاں کھو گئے؟ ثنایا کی آواز نے اسے حال میں واپس لا کھڑا کیا۔ المیر نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی جذبات پر قابو پایا۔ کچھ نہیں ثنایا، بس سوچ رہا تھا کہ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ وہ لڑکا، وہ میرو، کیا آپ اسے ملنا چاہیں گی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے تاثرات جاننے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ ثنایا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، بابا کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن بہت طاقتور ہیں، ہمیں ان سے بچ کر رہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مجھ سے چھین لیں گے۔ اس کی آواز میں خوف جھلک رہا تھا۔ المیر کی مٹھی بھیج گئی۔ وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں ثنایا، شاید آپ کے والدین نے آپ کو پورا سچ نہیں بتایا۔ وہ تھوڑا تیز لہجے میں بولا۔ آپ کو کیسے پتا سر؟ ثنایا نے حیرت سے پوچھا۔
المیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بھی اپنا راز فاش نہیں کر سکتا تھا۔ میرا مطلب ہے، عام طور پر خاندانی جھگڑوں میں سچ کہیں دب جاتا ہے۔ خیر، آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی شادی بچپن میں ہی کسی سے کر دی گئی تھی تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ اپنی بات کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوا بے چینی سے پوچھ بیٹھا۔ ثنایا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سر، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ فلمی باتیں اب کہاں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا ہے بھی تو میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گی۔ میں کسی ایسے انسان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں جسے میں جانتی تک نہیں؟ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ یہ الفاظ المیر کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ وہ جانتا تھا کہ ثنایا کو جیتنا آسان کام نہیں ہے۔ اسے نہ صرف فیضان صاحب کی دیواروں کو گرانا تھا بلکہ ثنایا کے دل میں اپنے لیے جگہ بھی بنانی تھی۔ ثنایا بیٹا، سر کے لیے چائے لے آؤ۔ باہر سے نورین بیگم کی آواز آئی۔ ثنایا اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ المیر نے موقع غنیمت جانا اور میز پر پڑے ثنایا کے ڈائری نما رجسٹر کو دیکھا۔ اس کے آخری صفحے پر ثنایا نے بے دھیانی میں بہت سے نام لکھے تھے اور ان ناموں کے درمیان ایک جگہ بہت مدھم سا میٹو لکھا ہوا تھا جسے بعد میں کاٹ دیا گیا تھا۔ تو تم بھولی نہیں ہو ثنایا، تم نے صرف یادوں کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ المیر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ تھوڑی دیر بعد ثنایا ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کا پاؤں فرش پر بچھی قالین کے کونے سے الجھا اور وہ لڑکھڑائی۔ المیر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچایا۔ ٹرے میز پر گری مگر المیر کا ایک ہاتھ ثنایا کی کمر پر تھا اور دوسرا اس کے بازو پر۔ دونوں کی نظریں ملی، وقت جیسے تھم گیا۔ ثنایا کو المیر کی آنکھوں میں وہی پرانی جان پہچان، وہی اپنائیت نظر آئی جو اسے اکثر خوابوں میں دکھتی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن اس قدر تیز کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ سنبھل کر، المیر نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز اتنی قریب تھی کہ ثنایا کو اس کے سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ شکریہ سر، ثنایا نے ہکلا کر کہا اور خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرایا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسی لمحے فیضان صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا یہاں؟ منظر دیکھ کر ان کی بھویں تن گئی۔ کچھ نہیں سر، ثنایا کا پاؤں پھسل گیا تھا، بس گرنے سے بچایا ہے۔ المیر نے کمال ضبط سے کام لیا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے مسٹر زئی، آپ اب جا سکتے ہیں۔ فیضان صاحب نے مشکوک نظروں سے المیر کو دیکھا۔ انہیں اس ہوم ٹیوٹر کے انداز میں کچھ اجنبیت محسوس ہو رہی تھی۔ المیر نے اپنا بیگ اٹھایا اور وقار کے ساتھ باہر نکل گیا۔ گیٹ پر پہنچ کر اس نے مڑ کر ثنایا کی کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں وہ پردے کے پیچھے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تیاری مکمل رکھو، فیضان صاحب اسے لندن بھیجنے کا سوچ رہے ہیں۔ ہمیں ان کے پلان سے پہلے اپنا پلان ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا۔ المیر نے فون نکالا اور اپنے خاص آدمی کو میسج کیا۔ رات کے پچھلے پہر ثنایا اپنے بستر پر لیٹی چھت کو گھو رہی تھی۔ اس کی انگلیوں میں وہ جگہ اب بھی تپ رہی تھی جہاں المیر نے اسے تھاما تھا۔ اسے رہ رہ کر المیر کا چہرہ یاد آ رہا تھا، اس کی وہ پراسرار باتیں، وہ میرو کا ذکر اور وہ گہری آنکھیں۔ دوسری طرف المیر اپنے آفس میں بیٹھا ایک پرانی چاندی کی انگوٹھی ہاتھ میں گھما رہا تھا۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو اس نے بچپن میں ثنایا کو دی تھی اور جو فیضان صاحب کے گھر چھوڑتے وقت وہیں گر گئی تھی۔ تمہاری منزل میرے ہی پاس ہے ثنایا، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ تم خان زئی کی عزت ہو اور خان زئی اپنی عزت کبھی کسی کے حوالے نہیں کرتے۔ وہ اس انگوٹھی کو گھونٹتے ہوئے بولا۔ کھیل اب پیچیدہ ہو چکا تھا۔ ایک طرف محبت تھی اور دوسری طرف برسوں کی دشمنی۔ المیر جانتا تھا کہ اسے بہت احتیاط سے چلنا ہوگا کیونکہ ایک غلط قدم اسے ثنایا سے ہمیشہ کے لیے دور کر سکتا تھا۔ آج تپتی دوپہر اپنے عروج پر تھی، لیکن فیضان ہاؤس کے اسٹڈی روم میں اے سی کی ٹھنڈک نے ایک الگ ہی جہاں بسا رکھا تھا۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور کاغذ پر چلتے قلم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ المیر خان زئی آج سفید رنگ کے کلف لگے سوٹ میں ملبوس تھا جس کے کفلنگز اس کی کلائیوں پر چمک رہے تھے۔ اس کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ دیواریں بھی جیسے ادب سے کھڑی ہوں۔ ثنایا اس کے برابر میں بیٹھی تھی، سامنے فزکس کی کتاب کھلی تھی، لیکن اس کا ذہن کسی اور ہی سمت میں محو سفر تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے،
پچھلے ایک ہفتے سے جب سے المیر خانزئی نے اسے پڑھانا شروع کیا تھا، اس کی دنیا بدل سی گئی تھی۔ وہ جو پہلے پہل ہوم ٹیوٹر کے لیے آمادہ نہیں تھی، اب سارا دن اس 2 گھنٹے کا انتظار کرتی تھی جب المیر نے آنا ہوتا تھا۔ ثنایا، توجہ یہاں رکھیں، اس ٹاپک کا کانسیپٹ بہت اہم ہے۔ اگر آپ اسے نہیں سمجھیں گی تو نیومیریکل حل نہیں ہوگا۔ المیر کی گہری اور گھمبیر آواز کمرے میں گونجی۔ جی سر، ثنایا نے ہڑبڑا کر کہا اور نظریں کتاب پر جما دی، مگر وہ دیکھ کچھ نہیں رہی تھی۔ اس کی نظریں کتاب کے الفاظ پر تھیں، لیکن دماغ میں المیر کے ہاتھ کی وہ حرکت گھوم رہی تھی جسے وہ قلم پکڑ کر ڈائیگرام بنا رہا تھا۔ المیر کے ہاتھ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھے، مضبوط چوڑے اور ان پر ابری ہوئی نیلی رگیں اس کی طاقتور شخصیت کا پتہ دیتی تھی۔ اوکے، اب مجھے بتائیں کہ اس نیومیریکل میں کون سا فارمولا لگے گا؟ المیر نے اچانک اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ثنایا جو اسے چوری چھپے دیکھ رہی تھی پکڑی گئی۔ المیر کی گہری سی آنکھیں براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ ثنایا کو لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی، مگر اس کے لب جیسے ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ المیر نے پوچھا کیا تھا۔ اسے تو بس اس کے لبوں کی جنبش اور اس کی آنکھوں کی وہ پراسرار چمک نظر آ رہی تھی جو اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ میں وہ ثنایا ہکلائی۔ المیر کے لبوں پر ایک دلکش اور معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ اس کی لٹل گرل اس وقت کہاں کھوئی ہوئی ہے۔ وہ تھوڑا اور اس کی طرف جھکا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ ثنایا کو المیر کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو مدہوش کرنے لگی۔ آپ مجھے پڑھ رہی ہیں یا فزکس کو؟ المیر نے بہت دھیمی آواز میں تقریباً سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا۔ ثنایا کا چہرہ لمحوں میں سرخ ہو گیا۔ نہیں سر، میں تو بس وہ سوال سمجھ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے نظریں جھکا لی اور پینسل سے کتاب پر لکیریں کھینچنے لگی۔ المیر نے اپنا بڑا سا ہاتھ ثنایا کے چھوٹے سے ہاتھ پر رکھا تاکہ اسے پینسل چلانے سے روک سکے۔ جیسے ہی اس کی انگلیوں کا ٹکراؤ ہوا، ثنایا کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی روح کو چھو لیا ہو۔ وہ ساکت ہو گئی۔ ثنایا، نظریں اوپر اٹھائیں۔ المیر کا لہجہ حکمیہ نہیں رہا تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی التجا اور حق جتانے والا انداز تھا۔ ثنایا نے دھیرے سے اپنی لمبی پلکیں اٹھائیں۔ المیر کی آنکھوں میں اس وقت وہ غصہ نہیں تھا جو پہلے دن تھا، بلکہ وہاں ایک گہرا سمندر تھا جس میں ثنایا خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ المیر کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ پر تھا اور وہ انگوٹھے سے اس کی نرم جلد کو سہلا رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کی آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں، المیر نے بہت پیار سے کہا۔ ان میں وہی معصومیت ہے جو برسوں پہلے تھی۔ ثنایا کا سانس رکنے لگا۔ برسوں پہلے؟ سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ المیر کو اپنی حد کا احساس ہوا، مگر وہ آج خود پر قابو پانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے ثنایا کے چہرے کے قریب لٹکتی ایک آوارہ زلف کو اپنی انگلی سے کان کے پیچھے اڑسا۔ اس لمس نے ثنایا کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا۔ اسے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہونے لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ المیر کو صدیوں سے جانتی ہو۔ ایک انجانی سی اپنائیت، ایک عجیب سا تحفظ اسے المیر کی قربت میں محسوس ہو رہا تھا۔ سر، بابا جان آ جائیں گے۔ ثنایا نے بہت کمزور آواز میں احتجاج کرنا چاہا، مگر اس کی آواز میں دم نہیں تھا۔ آنے دیں، کیا ایک استاد اپنی شاگردہ کی پریشانی دور نہیں کر سکتا؟ المیر نے شرارت سے کہا، مگر اس کی نظریں ثنایا کے گلابی لبوں پر جمی تھی۔ وہ لمحہ بہت سحر انگیز تھا۔ کمرے کی خاموشی، باہر کی تپتی دھوپ اور اندر دو دلوں کی بڑھتی ہوئی دھڑکنیں۔ ثنایا کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ المیر کی طرف کھینچی جا رہی ہے۔ اسے اس شخص سے ڈرنا چاہیے تھا، اسے اس اجنبی ٹیوٹر سے دور رہنا چاہیے تھا، مگر اس کا دل اس کے بس میں نہیں تھا۔ اسے المیر کا اس طرح حق سے اسے دیکھنا، اس کی زلفیں سنوارنا اور اسے لٹل گرل کہنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ المیر نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور دوبارہ قلم پکڑ لیا، مگر اس بار وہ پڑھا نہیں رہا تھا۔ اس نے کاغذ کے کونے پر بہت خوبصورتی سے ثنایا کا نام لکھا۔ ثنایا، اس نام کا مطلب ہے روشنی یا چمک، اور آپ واقعی میرے اندھیروں میں ایک روشنی بن کر آئی ہیں۔ ثنایا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سر،
آپ اتنی اچھی باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ آپ تو بہت غصے والے لگتے تھے۔ وہ حیرانی سے بولی۔ المیر ہنسا، ایک بھرپور مردانہ ہنسی جس نے ثنایا کے دل کے تار چھیڑ دیے۔ غصہ ان کے لیے ہوتا ہے جو دشمن ہوں، اپنوں کے لیے تو صرف جان حاضر ہوتی ہے۔ وہ محبت سے اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے بولا۔ ثنایا اس کے اپنوں لفظ پر ٹھٹک گئی۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور نورین بیگم ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ ثنایا نے بجلی کی تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور کتاب میں سر دے دیا۔ المیر ویسے ہی پرسکون بیٹھا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بیٹا چائے پی لیں۔ مسٹر خانزئی آپ کے لیے بھی، نورین بیگم نے مسکرا کر کہا۔ شکریہ میم، المیر نے شائستگی سے جواب دیا۔ نورین بیگم کے جانے کے بعد ثنایا نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا دل ابھی تک سینے میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اس نے چوری چھپے المیر کو دیکھا جو اب بہت سکون سے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ سر، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ثنایا نے طبی آواز سے پوچھا۔ المیر نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ڈر کس بات کا؟ اس نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ اگر بابا جان کو پتہ چل گیا کہ آپ مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ آپ کو نکال دیں گے، اس نے پریشانی سے کہا۔ ثنایا، اس دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو المیر خانزئی کو اس کی مرضی کے بغیر کہیں سے نکال سکے۔ اور رہی بات آپ کے بابا کی، تو وہ خود مجھے یہاں لائے ہیں۔ سنجیدگی سے بولتے المیر کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک آئی۔ ثنایا کو اس کی باتوں کی گہرائی سمجھ نہیں آئی، مگر اسے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ یہ شخص کوئی عام استاد نہیں ہے۔ اس کے انداز، اس کی گفتگو اور اس کا روب کسی بادشاہ جیسا تھا۔ باقی کا 1 گھنٹہ ثنایا نے کسی طرح پڑھائی پر توجہ دینے کی کوشش کی، مگر المیر کا مسلسل اسے دیکھنا اسے سنبھلنے نہیں دے رہا تھا۔ جب بھی وہ کوئی سوال پوچھتا، ثنایا کی زبان لڑکھڑا جاتی، اور جب وہ اس کی غلطی درست کرنے کے لیے اس کے قریب ہوتا تو ثنایا کو لگتا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ پڑھائی ختم ہوئی تو المیر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور جانے سے پہلے ثنایا کے قریب آ کر رکا۔ کل ہم کیمسٹری پڑھیں گے، اور یاد رکھیے گا مجھے ری ایکشن بہت پسند ہیں، چاہے وہ کیمیکلز کے ہوں یا جذبات کے۔ ثنایا نے صرف سر ہلایا۔ وہ اس وقت بولنے کی سکت کھو چکی تھی۔ المیر کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اپنی خوشبو اور اپنی باتوں کا جادو وہیں چھوڑ گیا۔ ثنایا کھڑکی کے پاس آئی اور پردہ ہٹا کر دیکھا۔ المیر اپنی سیاہ چمچماتی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ثنایا نے اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھا جہاں دھڑکنیں اب بھی بے ترتیب تھیں۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں سچ نبی کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہوں؟ وہ میرے سر ہیں۔ اس نے خود سے سوال کیا، مگر جواب اسے معلوم تھا۔ اسے اپنے سر سے اس المیر خانزئی سے محبت ہونے لگی تھی، ایک ایسی محبت جو شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس شخص کے عشق میں گرفتار ہو رہی ہے وہ وہی ہے جس سے اس کے والدین اسے چھپا رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا نکاح برسوں پہلے اس شخص سے ہو چکا ہے جسے وہ آج اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ رات کو بستر پر لیٹے ہوئے بھی اسے المیر کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا، آپ میرے اندھیروں میں روشنی بن کر آئی ہیں۔ اس نے مسکرا کر آنکھیں میچ لی اور اس کی بند آنکھوں کے سامنے صرف المیر خانزئی کا چہرہ تھا۔ اسے اب کل کا انتظار تھا۔ اسے اپنی پڑھائی سے زیادہ اپنے اس ٹیوٹر کا انتظار تھا جو اسے زندگی کے نئے سبق پڑھا رہا تھا۔ فیضان ہاؤس کی فضا آج کچھ عجیب سی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ بھی جیسے کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ فیضان صاحب اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے نیچے لان کا منظر دیکھ رہے تھے، جہاں ثنایا پھولوں کے پاس کھڑی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ پچھلے چند دنوں سے بدلی سی تھی۔ وہ ثنایا جو ہر وقت اپنی پڑھائی اور مستقبل کو لے کر پریشان رہتی تھی، اب اکثر کتاب سامنے کھولے کھڑکی سے باہر تکتی رہتی۔ اس کے چہرے پر ایک انجانی سی مسکراہٹ رقص کرتی اور کبھی کبھی وہ بلا وجہ شرما جاتی۔ نورین، تم نے ثنایا کو نوٹ کیا ہے؟ فیضان صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنی بیگم سے پوچھا جو الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ نورین بیگم نے مڑ کر دیکھا۔ کیا ہوا فیضان صاحب؟ وہ تو ٹھیک ہے، بلکہ اب تو وہ خوش رہنے لگی ہے۔
شکر ہے وہ ہوم ٹیوٹر اسے اچھا مل گیا، ورنہ اس نے تو بھوک ہڑتال کر کے ہمیں پریشان ہی کر دیا تھا۔ وہ سر جھٹکتی مسکرا کر بولی۔ فیضان صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہی تو بات ہے، وہ ہوم ٹیوٹر مسٹر زئی، مجھے اس کا انداز کچھ عجیب لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے بہت کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ وہ جب مجھ سے بات کرتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ مجھ پر احسان کر رہا ہو۔ اور کل میں نے دیکھا وہ ثنایا کو پڑھا نہیں رہا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں بولے۔ نورین بیگم ہنس دی۔ آپ ہی نہ، شک کرنے کی عادت نہیں گئی آپ کی۔ وہ بیچارہ اتنا پڑھا لکھا اور نفیس انسان ہے، اور ثنایا بچی تھوڑی ہے۔ اگر وہ اسے تنگ کرتا تو وہ ہمیں بتاتی۔ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ فیضان صاحب خاموش ہو گئے، مگر ان کے دل میں شک کا جو بیج بویا گیا تھا وہ اب جڑیں پکڑ رہا تھا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ کچھ غلط ہے۔ میں آج ان کی کلاس پر نظر رکھوں گا۔ وہ دل ہی دل میں بولے۔ شام کے 4 بجے المیر خان زئی کی گاڑی ہمیشہ کی طرح پورچ میں آ کر رکی۔ وہ گاڑی سے اترا تو اس کے بدن پر گہرے نیلے رنگ کا سوٹ تھا جو اس کی سفید رنگت اور مردانہ وجاہت کو مزید نکھار رہا تھا۔ وہ ایک خاص فاتحانہ چال چلتا ہوا اسٹڈی روم کی طرف بڑھا، جہاں ثنایا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم سر۔ ثنایا نے اٹھ کر استقبال کیا۔ اس کی آواز میں جو جوش تھا وہ فیضان صاحب سے چھپا نہ رہا، جو دور آداری میں کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وعلیکم السلام لٹل گرل، آج آپ بہت فریش لگ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ المیر نے اپنا بیگ میز پر رکھتے ہوئے بہت نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں سر، بس موسم اچھا ہے۔ ثنایا نے نظریں جھکاتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ موسم اچھا ہے یا موڈ؟ المیر نے کرسی اس کے قریب کرتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے بہت قریب بیٹھے تھے۔ المیر نے کتاب کھولی اور کیمسٹری کے ایک پیچیدہ ری ایکشن کو سمجھانے لگا۔ المیر کا ہاتھ پینسل چلاتے ہوئے ثنایا کی انگلیوں کے بالکل قریب تھا۔ ثنایا کا تمام تر دھیان اس کے الفاظ کی بجائے اس کے لہجے کی مٹھاس پر تھا۔ سر، کیا یہ بانڈ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا؟ ثنایا نے معصومیت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ المیر رک گیا۔ کچھ بانڈز آسمانوں پر بنتے ہیں ثنایا، انہیں انسان تو کیا وقت بھی نہیں توڑ سکتا۔ وہ بانڈز روحوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ اس نے پینسل میز پر رکھی اور بہت آہستگی سے ثنایا کی طرف مڑتا ہوا اسے اپنے مطلب کا جواب دے گیا۔ ثنایا کو لگا جیسے اس کا سانس سینے میں قید ہو گیا ہو۔ المیر کا جھکاؤ اب اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی نظریں ثنایا کے چہرے کے ایک ایک نقش کا طواف کر رہی تھی۔ ثنایا کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اسے اپنا آپ لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ کو مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ المیر نے بہت مدھم آواز سے پوچھا۔ پہلے لگتا تھا، اب نہیں۔ ثنایا نے سچائی سے اعتراف کیا۔ کیوں؟ المیر نے ابرو اچکاتے استفسار کیا۔ کیونکہ آپ جب پاس ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں محفوظ ہوں۔ وہ آنکھیں میچ کر بولی۔ المیر کے دل میں ایک ہلچل سی مچی۔ اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے بڑھایا اور ثنایا کے گال کو اپنی انگلی کے پشت سے چھوا۔ یہ لمس اتنا نازک تھا جیسے کسی تتلی کے پر، مگر ثنایا کے وجود میں آگ لگا گیا۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ اسی لمحے اسٹڈی روم کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ فیضان صاحب دہلیز پر کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ جو منظر انہوں نے دیکھا تھا اس نے ان کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ المیر کا ہاتھ ابھی بھی ثنایا کے چہرے کے قریب تھا، حالانکہ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ فیضان صاحب کی آواز میں گرج تھی۔ بابا جان، وہ سر مجھے سمجھا رہے تھے۔ ثنایا خوف کے ماری کھڑی ہو گئی۔ خاموش ہو جاؤ ثنایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مسٹر خان زئی، یہ طریقہ ہے آپ کے پڑھانے کا؟ میں نے آپ کو اپنی بیٹی کا مستقبل سنوارنے کے لیے رکھا ہے، اسے بگاڑنے کے لیے نہیں۔ فیضان صاحب چلائے۔ المیر بالکل پرسکون تھا۔ اس نے بہت وقار کے ساتھ اپنی فائل بند کی اور کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ تک نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری چھا گئی تھی۔ فیضان صاحب، آپ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں، المیر نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ غلط فہمی؟ فیضان صاحب آگے بڑھے اور المیر کے قریب آ کر کھڑے ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ اس کے کتنے قریب تھے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟
آپ ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جائیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولے۔ بابا جان پلیز میری بات سنیں۔ ثنایا رونے لگی۔ اندر جاؤ ثنایا، اپنے کمرے میں جاؤ، فیضان صاحب نے سختی سے کہا۔ ثنایا روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ اب کمرے میں صرف المیر اور فیضان صاحب تھے۔ فضا میں تناؤ اس قدر زیادہ تھا کہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ فیضان صاحب آپ مجھے نکال تو رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ کسے نکال رہے ہیں؟ المیر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کا قد فیضان صاحب سے کافی اونچا تھا اور اس وقت اس کی شخصیت کا رعب فیضان صاحب کو دبانے لگا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم ایک معمولی ٹیوٹر ہو جسے میں نے پیسے دے کر رکھا ہے۔ فیضان صاحب ٹھٹک گئے۔ معمولی؟ شاید آپ کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چہرہ، یہ آنکھیں اور یہ خانزئی نام آپ کو کچھ یاد دلاتا ہے؟ امیر کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ فیضان صاحب کا رنگ لمحوں میں فک ہو گیا۔ ان کی پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے امیر کے چہرے کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ وہ مضبوط جبڑا، وہ شاہانہ انداز اور وہ آنکھیں جو بالکل سکندر خانزئی جیسی تھی۔ تم المیر؟ فیضان صاحب کے حلق سے آواز بمشکل نکلی۔ جی چچا جان، آپ کی بیٹی کا منکو، آپ کا داماد، اور وہ شخص جس سے آپ اپنی بیٹی کو چھپانے کے لیے شہر شہر بھٹکتے رہے۔ المیر نے سر خم کرتے سرگوشی کی۔ فیضان صاحب پیچھے ہٹ کر کرسی سے جا ٹکرائے۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ اور یہ سب، یہ ٹیوٹر بند کرانا، یہ کیا مذاق ہے؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، یہ مذاق نہیں تھا، یہ میری اپنی امانت تک پہنچنے کا راستہ تھا۔ آپ نے ثنایا کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کی، اسے لندن بھیجنے کا پلان بنایا، لیکن آپ بھول گئے کہ جس پر خانزئی کا نام لکھ دیا جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔ المیر کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور سخت تھا۔ تم اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتے، وہ ابھی بچی ہے، اسے کچھ نہیں معلوم، وہ تم سے نفرت کرے گی اگر اسے پتہ چلا کہ تم نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ فیضان صاحب غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات سے کانپ رہے تھے۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے فیضان صاحب، اور یہ بات آپ نے بھی ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ وہ میرے لمس سے ڈرتی نہیں، بلکہ اسے سکون ملتا ہے۔ المیر نے دو ٹوک لہجے میں کہا، نکل جاؤ میرے گھر سے، میں آج ہی اسے یہاں سے دور لے جاؤں گا جہاں تمہارا سایہ بھی نہ پہنچ سکے۔ فیضان صاحب نے چنگاڑ کر کہا۔ المیر ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس نے فیضان صاحب کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دی۔ ضرور کوشش کیجیے گا، لیکن یاد رکھیے گا اب ثنایا کے گرد میرا حصار ہے۔ آپ اسے جہاں بھی لے جائیں گے مجھے وہیں پائیں گے، اور اگلی بار میں ٹیوٹر بن کر نہیں بلکہ المیر خانزائی بن کر آؤں گا اپنا حق لینے کے لیے۔ المیر نے سنجیدگی سے کہتے اپنا بیگ اٹھایا اور فیضان صاحب کو وہیں بت بنا چھوڑ کر باہر نکل۔ ثنایا اپنے کمرے میں بستر میں منہ دے کر رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سب کچھ کیسے بگڑ گیا۔ اسے المیر کے لیے ایک عجیب سی تڑپ محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اب وہ اسے کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ دروازہ کھلا اور نورین بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کا چہرہ بھی آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ثنایا بیٹا، انہوں نے اسے پکارا۔ ماما، بابا نے سر کو کیوں نکالا؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ ثنایا تڑپ کر بولی، بیٹا وہ تمہارے سر نہیں تھے، وہ المیر تھا۔ نورین بیگم نے اسے گلے لگاتے پریشانی سے کہا، المیر؟ کون المیر؟ ثنایا نے تڑپ کر خود کو الگ کیا۔ وہ تمہارا منکو ہے ثنایا، تمہارا بچپن کا ساتھی، جس سے تمہارے بابا تمہیں بچانا چاہتے تھے۔ وہ ایک خطرناک خاندان کا چشم و چراغ ہے، وہ تمہیں ہم سے چھین لے گا۔ نورین بیگم نے اسے وہ سچ بتایا جو برسوں سے چھپایا گیا تھا، کہ ثنایا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے وہ ساری باتیں یاد آنے لگی جو البیر نے کہی تھی، میرو، آسمانی بانڈ، اپنا حق، وہ جسے ایک عام ٹیوٹر سمجھ کر دل دے بیٹھی تھی، وہ تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا سچ نکلا۔ اس کے دل میں ایک طرف المیر کی محبت تھی اور دوسری طرف والدین کا خوف۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا روئے۔ وہ شخص جس کے لیے اس کا دل دھڑک رہا تھا، وہی اس کے خاندان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا گیا تھا۔ نورین جلدی کرو، ہمیں صبح ہونے سے پہلے نکلنا ہوگا، وہ یہاں دوبارہ آئے گا۔ رات کے اندھیرے میں فیضان صاحب تیزی سے بیگ پیک کر رہے تھے۔ ثنایا خاموشی سے اپنی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے نیچے سڑک پر ایک سیاہ گاڑی نظر آئی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس
ایک بار جلی اور پھر بجھ گئیں۔ ثنایا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ وہاں موجود ہے۔ المیر خانزئی اسے اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا۔ المیر گاڑی کے اندر بیٹھا سگریٹ کا دھواں باہر نکال رہا تھا اور اس کی نظریں ثنایا کے کمرے کی روشنی پر جمی تھی۔ اس نے فون نکالا اور ایک میسج ٹائپ کیا۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا لٹل گرل، تم جہاں جاؤ گی تمہارا میرو تمہارے پیچھے ہوگا، اب تم صرف میری ہو۔ ثنایا نے جیسے ہی میسج پڑھا اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ فضان صاحب نے عجلت میں اپنا سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھا۔ نورین بیگم پریشانی کے عالم میں بار بار پیچھے مڑ کر گھر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ثنایا کسی بت کی طرح خاموش گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں المیر کا وہ آخری میسج ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ فضان صاحب جلدی کریں، میرا دل ڈوب رہا ہے، نورین بیگم نے لرزتی آواز میں کہا۔ بس نکل رہے ہیں نورین، میں نے گاڑی کی رفتار تیز رکھی تو ہم 2 گھنٹے میں شہر کی حدود سے باہر ہوں گے، وہاں سے ہم سیدھا ایئرپورٹ جائیں گے۔ فضان صاحب نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے گھر کے گیٹ سے باہر نکال لی۔ ثنایا نے شیشے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اندھیری سڑک پر سناٹا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ گاڑی شہر کی مرکزی شاہراہ پر دوڑ رہی تھی۔ فضان صاحب کی نظریں مسلسل ریئر ویو مرر پر جمی تھی۔ اچانک دور سے 2 طاقتور ہیڈ لائٹس ان کی گاڑی کا تعاقب کرتی نظر آئیں۔ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، فضان صاحب کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ انہوں نے ایکسیلیٹر پر پاؤں جما دیا۔ گاڑی کی رفتار 100 سے اوپر چلی گئی، لیکن پیچھے آنے والی سیاہ لینڈ کروزر کسی شکاری کی طرح ان کے قریب آتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی برابر آئی، اس نے ایک دم کٹ مارا اور فضان صاحب کی گاڑی کے عین سامنے آ کر بریک لگا دی۔ ٹائروں کے رگڑنے کی ہولناک آواز آئی اور فضان صاحب کی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ یہ وہی ہے، المیر آ گیا، نورین بیگم چلائیں۔ سیاہ لینڈ کروزر کا دروازہ کھلا اور المیر خانزئی باہر نکلا۔ اندھیری رات میں گاڑی کی لائٹس کی روشنی میں اس کے چہرے پر وہی سپاٹ پن تھا، مگر آنکھوں میں آگ دہک رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا فضان صاحب کی کھڑکی تک آیا اور شیشے پر دستک دی۔ فضان صاحب نے لرزتے ہاتھوں سے شیشہ نیچے کیا۔ میں نے کہا تھا نا چچا جان، بھاگنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ المیر کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ المیر، تم یہ زبردستی نہیں کر سکتے، ثنایا میری بیٹی ہے۔ فضان صاحب غصے اور خوف سے بولے۔ المیر نے ایک نظر پچھلی نشست پر بیٹھی ثنایا پر ڈالی، جو آنسوؤں بھری آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ المیر کا لہجہ نرم ہوا، مگر اس میں چھپی طاقت برقرار تھی۔ وہ آپ کی بیٹی ہے، لیکن میری عزت ہے، میرے نکاح میں ہے وہ، اور خانزائی اپنی عزت سڑکوں پر اڑنے کے لیے نہیں چھوڑتے۔ المیر نے دروازہ کھولا اور ثنایا کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ سر، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ثنایا کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ تم میرے پاس خود کو محفوظ محسوس کرتی ہو، کیا وہ جھوٹ تھا؟ المیر اس کے قریب جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ ثنایا خاموش ہو گئی۔ اس کا دل المیر کی طرف کھینچ رہا تھا، مگر والدین کی محبت اسے روک رہی تھی۔ فیضان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ لندن بھیج کر آپ اسے بچا لیں گے؟ وہاں یہ اکیلی ہوگی، لیکن میرے پاس یہ ملکہ بن کر رہے گی۔ اب آپ فیصلہ کر لیں، آپ شرافت سے میرے ساتھ میری حویلی چلیں گے یا میں آپ کو یہیں چھوڑ کر اسے لے جاؤں؟ المیر اب دوبارہ فیضان صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ فیضان صاحب جانتے تھے کہ وہ المیر خانزئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے پیچھے اس کا پورا قبیلہ اور طاقت تھی۔ انہوں نے ہارے ہوئے لہجے میں سر جھکا دیا۔ چلو ثنایا۔ المیر نے ثنایا کا ہاتھ پکڑتے اس کو اپنی گاڑی کی اگلی نشست پر بٹھایا۔ اس بار وہ اسے کسی شاگرد کی طرح نہیں، بلکہ اپنی شریک حیات کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کا رخ شہر کی بجائے اپنے آبائی علاقے کی طرف موڑ دیا۔ ثنایا نے دیکھا کہ المیر کا ہاتھ گیئر پر اور اس کا دوسرا ہاتھ بے ساختہ ثنایا کے ہاتھ کی طرف بڑھا اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اب کوئی خوف نہیں لٹل گرل، اب تم اپنے گھر جا رہی ہو، المیر نے دھیمی آواز میں کہا۔ ثنایا نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں صبح کی پہلی کرن پھوٹ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ حویلی میں اس کا کیسا استقبال ہوگا، مگر المیر کے ہاتھ کی تپش اسے یقین دلا رہی تھی
کہ اب وہ کبھی تنہا نہیں ہوگی۔ گاڑیوں کا قافلہ جب خانزئی حویلی کے عظیم الشان گیٹ میں داخل ہوا تو فضا ڈھول کی تھاپ اور خوشی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ المیر خانزئی نے بالکل وہی کیا تھا جو اس نے کہا تھا۔ اس نے راتوں رات حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجوا دیا تھا۔ رنگ برنگی روشنیاں، پھولوں کی مہک اور مہمانوں کا ہجوم بتا رہا تھا کہ آج خانزئی خاندان کے لیے کتنا بڑا دن ہے۔ المیر نے گاڑی روکی اور دوسری طرف آ کر خود ثنایا کے لیے دروازہ کھولا۔ ثنایا جو ابھی تک رات کے ہنگامے اور انکشافات کے سحر میں تھی، ہچکچاتے ہوئے باہر نکلی۔ اسے توقع تھی کہ شاید اسے یہاں تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جو منظر اس کے سامنے تھا اس سے اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ حویلی کے صدر دروازے پر المیر کی والدہ زبیدہ بیگم بھاری زیورات پہنے کھڑی تھی۔ ان کے ساتھ خاندان کی دیگر خواتین بھی موجود تھیں۔ جیسے ہی ثنایا نے قدم آگے بڑھایا، زبیدہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی بلائیں لیں اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ خوش آمدید میری بچی، ہم نے اس دن کا برسوں انتظار کیا ہے۔ زبیدہ بیگم کی آواز میں سچی ممتا تھی۔ ثنایا نے حیرت سے المیر کی طرف دیکھا، جو ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلے ہی سب کو مطلع کر دیا تھا کہ وہ اپنی منکوحہ کو لے کر آ رہا ہے اور کل ہی ان کا ولیمہ ہوگا۔ حویلی کے اندرونی حصے میں ثنایا کو ایک شاہانہ کمرے میں آرام کے لیے لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی زبیدہ بیگم ملازمین کے ساتھ اس کے لیے سرخ اور سنہری رنگ کا بھاری ولیمے کا جوڑا اور اس کے سجنے سنورنے کے لیے مختلف سامان لے کر پہنچی تھی۔ وہ تھوڑی دیر اس سے باتیں کرتی، اسے آرام کرنے کی تلقین کرتی جا چکی تھی۔ آج ساری حویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ وہ ناشتہ کرتے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جہاں شہر کے بہترین میک اپ آرٹسٹ وہاں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چند گھنٹوں بعد جب ثنایا آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کل تک ایک عام طالبہ تھی۔ سرخ جوڑے میں وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سونے کے بھاری زیورات اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور المیر خانزئی اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ رنگ کی شیروانی میں غضب ڈھا رہا تھا۔ اس کی نظریں جیسے ہی اپنی دلہن پر پڑی، وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ میک اپ آرٹسٹ اپنا کام کرتی جا چکی تھی۔ میں نے کہا تھا نا ثنایا، تم میری روشنی ہو۔ المیر اس کے قریب آیا۔ اس کی آواز میں وہی رغبت تھی جو ثنایا کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتی تھی۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ اس کے اندر وہی چاندی کی انگوٹھی تھی جو اس نے بچپن میں ثنایا کو دی تھی۔ آج کے بعد یہ تمہاری انگلی سے کبھی نہیں اترے گی۔ اس نے ثنایا کا ہاتھ تھام کر وہ انگوٹھی اسے پہنا دی۔ وہ اس کا سائے ثنایا کی انگلی کے حساب سے سیٹ کروا لایا تھا۔ المیر، آپ نے یہ سب میرے لیے کیا؟ ثنایا نے پہلی بار اسے اس کے نام سے پکارا۔ تمہارے لیے تو پوری دنیا بدل سکتا ہوں۔ یہ تو صرف ایک تقریب ہے۔ نیچے سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ چلو دنیا کو بتا دیں کہ تم اب صرف المیر خانزئی کی ہو۔ اس نے اس کا ہاتھ چوما۔ حویلی کا وسیع اور ریز لان مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ فیضان صاحب اور نورین بیگم جو شروع میں خوفزدہ تھے، اب المیر کے خاندان کی عزت اور محبت دیکھ کر مطمئن ہو چکے تھے۔ سکندر خانزئی نے فیضان صاحب کو گلے لگا کر پرانی تمام رنجشیں ختم کر دی تھی۔ جب المیر اور ثنایا اسٹیج کی طرف بڑھے تو پھولوں کی پتیاں اس پر نچھاور کی گئیں۔ ثنایا کا ہاتھ المیر کے مضبوط ہاتھ میں تھا اور اس سے اب کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ کھانے کی میزوں پر قبیلے کے روایتی پکوانوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ رات کے اس پہر آسمان پر آتش بازی شروع ہوئی جس نے پورے علاقے کو جگمگا دیا۔ دل کر رہا ہے تمہیں لے کر یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے المیر نے ثنایا کے کان میں سرگوشی کی۔ ثنایا شرماتی بھی سر چکا گئی۔ تقریب کے اختتام پر المیر نے ثنایا کا ہاتھ تھاما اور اسے حویلی کی بالکنی پر لے آیا جہاں سے پورا شہر نظر آ رہا تھا۔ ثنایا، آج سے تمہاری پڑھائی، تمہارے خواب اور تمہاری خوشیاں میری ذمہ داری ہیں۔ تم اب اس سلطنت کی ملکہ ہو اور میں تمہارا محافظ۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتا ہوا بولا۔ ثنایا نے چاند کی روشنی میں المیر کے وجیح چہرے کو دیکھا۔ المیر خانزئی نے ثنایا کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا ہاتھ تھامتے اسے سیڑھیوں کی طرف لے جانا شروع کیا۔ ثنایا کے قدموں میں اس کے بھاری جوڑے کی وجہ سے تھوڑی لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن المیر کی مضبوط گرفت اسے گرنے نہیں دے رہی تھی۔ جب وہ دونوں کمرے کے سامنے پہنچے
تو علمیر نے دروازہ کھولا اور ثنایا کو اندر لے گیا۔ کمرہ کیا تھا، خوابوں کی ایک خوبصورت تعبیر تھا۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں کی پتیوں اور سفید موتیے کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ جا بجا جلتی شمع کمرے میں ایک سحر انگیز اور مدھم سی روشنی پھیلا رہی تھی۔ علمیر نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ اس آواز پر ثنایا کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ وہ بیڈ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور شرم و حیا کے بوجھ سے اپنی نظریں فرش پر جما دی۔ علمیر خاموشی سے اس کے پیچھے آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ ثنایا کے سینے میں تھرتھراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ وہ بالکل اس کے پیچھے آ کر رک گیا، یہاں تک کہ ثنایا کو اپنی پشت پر علمیر کے وجود کی تپش محسوس ہونے لگی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو بیوی، علمیر کی گہری اور نشیلی آواز اس کے کان کے بالکل قریب گونجی۔ ثنایا نے شرم سے سر جھکایا، اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو رہی تھیں۔ علمیر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے اور اسے دھیرے سے اپنی طرف موڑا۔ اس نے انگلی کی پور سے ثنایا کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ثنایا کی آنکھیں نم تھیں اور پلکیں کانپ رہی تھیں۔ علمیر نے اسے اتنی شدت اور محبت سے دیکھا کہ ثنایا کا سانس رکنے لگا۔ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ اس نے بہت پیار سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ اتنا طویل اور سکون دہ تھا کہ ثنایا کے اندر کا سارا اضطراب ختم ہو گیا۔ علمیر نے اس کی بھاری زیورات اتارنے میں اس کی مدد کرنا شروع کی۔ جب اس نے ثنایا کے گلے کا ہار اتارنے کے لیے ہاتھ پیچھے کیا تو اس کی انگلیاں ثنایا کی گردن کی نرم جلد سے چھو گئیں۔ ثنایا کے پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے بے ساختہ علمیر کی شیروانی کے کالر مٹھی میں دبا لیے۔ علمیر، اس نے ہچکی نما سرگوشی کی۔ جی میری جان۔ علمیر نے ہار میز پر رکھا اور اب اس کا رخ مکمل طور پر ثنایا کی طرف تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ ثنایا کی کمر پر جمایا اور اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ ان کے درمیان اب ایک بال برابر بھی فاصلہ نہیں تھا۔ علمیر کی نظریں ثنایا کے لرزتے ہوئے گلابی لبوں پر تھی۔ اس نے جھک کر اپنی ناک اس کے گال سے رگڑی، جس پر ثنایا نے سسک کر اپنی آنکھیں میچ لیں۔ علمیر کی سانسوں کی تپش ثنایا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں نے اس لمحے کے لیے کتنے سال خود کو تڑپایا ہے۔ تم میری وہ دعا ہو جو برسوں بعد قبول ہوئی۔ علمیر کی آواز اب حد درجے رومانوی اور بوجھل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ثنایا کے چہرے پر رکھا اور انگوٹھے سے اس کے لبوں کو سہلانے لگا۔ ثنایا نے اپنا سر علمیر کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا، جہاں اسے علمیر کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اسے محسوس ہوا کہ علمیر کا جنون اور اس کی محبت سمندر سے بھی گہرا ہے۔ علمیر نے اسے گود میں اٹھایا اور اسے پھولوں سے سجے بستر پر بہت نرمی سے لٹا دیا۔ وہ خود بھی اس کے برابر میں جھکا اور اس کے چہرے کو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں بھر لیا۔ اس نے ثنایا کے نقوش کو اپنے لمس سے معتبر کرتے، اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے محبت کے وہ تمام دعوے کیے جو وہ برسوں سے اپنے دل میں چھپائے بیٹھا تھا۔ کمرے کی شمع دھیرے دھیرے پگھل رہی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان لگی محبت کی آگ اب ایک نئے اور لازوال رشتے میں بدل رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔